میرا نام سائمہ ہے۔ یہ کہانی کچھ سال پہلے کی ہے جب میں ایک کالج میں پڑھاتی تھی۔ وہ ایک درمیانے قد کا عام سے حلیے والا لڑکا تھا، مگر اس کے اندر ایک خاص کمزوری تھی۔ میں جو کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ کوئی عام واقعہ نہیں۔ میں ایک کالج میں ٹیچر تھی۔ میرا نام سائمہ ہے۔ میری عمر 32 سال، رنگ صاف، لمبے بال اور بولنے کا انداز اتنا نرم کہ لگتا ہے جیسے ہر لفظ کسی کے دل میں اتر رہا ہو۔ میں شادی شدہ تھی، مگر میرے انداز اور میرے رکھ رکھاؤ میں ایک الگ کشش تھی۔ میں جب کلاس میں پڑھانے جاتی تو سارے لڑکے کوشش کرتے کہ وہ میرے سامنے بیٹھ سکیں، مگر کبھی کوئی لڑکا اپنی بات زبان پر نہیں لا سکا۔ ایک دن موسم بہت عجیب تھا۔ صبح سے آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ دن بھر ہلکی بارش ہوتی رہی اور جیسے ہی کالج سے چھٹی کا وقت آیا، اچانک بارش تیز ہو گئی۔ سارے طلباء جلدی جلدی چھتریاں کھول کر یا دوڑ کر گیٹ کی طرف جانے لگے۔ میرا ایک اسٹوڈنٹ جس کا نام یاسر تھا، وہ لائبریری میں کچھ کام کر رہا تھا، اس لیے بارش کی وجہ سے رک گیا۔ بارش کی آواز بڑھتی جا رہی تھی اور بارش کا شور ایک الگ ہی فضا بنا رہا تھا۔ کالج تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر رک جاؤں، شاید بارش رک جائے، اس کے بعد گھر چلتی ہوں۔ میں اسٹاف روم کے دروازے سے باہر آئی۔ میں نے یاسر سے کہا، سنو۔ میری ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں کچھ سنجیدگی بھی موجود تھی۔ وہ کہنے لگا، جی میڈم بولیے۔ میں جلدی سے اس کے قریب گئی۔ میں نے پوچھا، آپ ابھی تک کالج میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہلکے لہجے میں کہنے لگا، میڈم لائبریری سے کچھ کتابیں لینی تھیں، اس لیے رک گیا۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا، پھر کہا، بارش بہت تیز ہے، پتہ نہیں کب رکے گی۔ اگر تم برا نہ مانو تو میرے ساتھ رک جاؤ، مجھے اکیلا لگ رہا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، یہ لمحہ شاید قسمت نے خود میرے ہاتھ میں دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، جی میڈم میں رک جاتا ہوں۔ اس وقت اسٹاف روم میں کوئی خاتون ٹیچر موجود نہیں تھی۔ میں بادل کے گرجنے سے خود ڈر رہی تھی۔ ہم دونوں ایک میز کے پاس بیٹھ گئے، بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگے۔ باہر کا منظر دھندلا اور کمرے کے اندر ہلکی سی روشنی تھی، جیسے ماحول خود کوئی راز سنانے کو بےتاب ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا، یہاں سردی لگ رہی ہے، چلو گیسٹ روم میں چلتے ہیں، وہاں زیادہ سکون ملے گا۔ گیسٹ روم کالج کی دوسری طرف بنا ہوا تھا۔ ہمیں کھلے آسمان کے نیچے سے گزرنا پڑا اور جب تک ہم وہاں پہنچے بارش نے ہمیں مکمل طور پر گیلا کر دیا تھا۔ اس کا یونیفارم جسم سے چپک گیا تھا اور میرا ہلکا سا شال بھیگ کر میرے کندھوں سے ڈھلک رہا تھا۔ گیسٹ روم میں داخل ہوتے ہی میں نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ گھبرا کر ایک کونے میں کھڑا تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یاسر تم باہر جا سکتے ہو، میں اپنے کپڑے تھوڑے سکھا لوں۔ وہ فوراً دروازے کی طرف جانے لگا، لیکن میں جانتی تھی کہ اس کے دماغ میں ایک طوفان چل رہا تھا۔ بارش کی خوشبو، بھیگے کپڑوں کا لمس اور وہ کشش جو برسوں سے اس کے دل میں تھی، مجھے سب محسوس ہو رہا تھا۔ وہ باہر جا کر دیوار کے پاس کھڑا ہو گیا، پھر اس نے ہلکا سا دروازہ کھولا۔ اندر دیکھا تو میں اپنے شال کو نچوڑ رہی تھی۔ میرے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ میں دوپٹہ ہٹا کر اپنے بالوں کو خشک کر رہی تھی۔ اچانک میری نظر اس پر پڑی تو میں نے سخت لہجے میں کہا، یاسر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ کہنے لگا، سوری میڈم، میں بس ایسے ہی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، پھر تھوڑا اس کے قریب چلی گئی۔ میری آنکھوں میں غصے سے زیادہ سوال تھا، کیا تم ہمیشہ سے مجھے ایسے ہی دیکھتے رہے ہو؟ اس نے نظریں جھکا لیں۔ کہنے لگا، میڈم ہاں میں آپ کو پسند کرتا ہوں، لیکن کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ سے بات کر سکوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ باہر بارش کا شور بڑھتا جا رہا تھا اور کمرے کے اندر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں آہستہ سے کھڑکی کے پاس گئی، بارش کو دیکھنے لگی۔ میں کچھ سوچ رہی تھی، پھر میں واپس پلٹی۔ میں یاسر کے قریب چلی گئی۔ میں نے مسکرا کر کہا، یاسر تم عجیب ہو، لیکن آج شاید یہ بارش بھی ہمارے حق میں ہے۔ وہ میری بات سن کر حیران ہو رہا تھا۔ میرے اپنے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ بارش کے شور میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ گیسٹ روم کی کھڑکی سے باہر برسنے والا پانی اور اندر کا نیم اندھیرا مل کر ایک عجیب سا جادو پیدا کر رہے تھے۔ میں یاسر کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے بال اب بھی بھیگے ہوئے تھے، پانی کی بوندیں کان کے پاس سے نیچے گردن تک آ رہی تھیں۔ اس نے نظریں جھکا لیں، مگر میرا دل چاہ رہا تھا کہ ہر لمحہ محفوظ کر لوں۔ میں نے دھیرے سے کہا، یاسر تم جانتے ہو شادی کے بعد زندگی ہمیشہ وہ نہیں رہتی جو ہم سوچتے ہیں۔ میری آنکھوں میں ایک گہری تھکن اور ہلکی سی اداسی تھی۔
لیکن ساتھ ہی کوئی ایسا جذبہ بھی تھا جو چھپا ہوا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے مجھے کہا، میڈم میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں یہ سب آپ سے سنوں گا۔ میں ہلکا سا مسکرائی، جیسے میں خود کو سنبھال رہی تھی۔ میں نے کہا، یاسر، آج بارش نے سب بدل دیا۔ تم ہمیشہ میری کلاس میں خاموش رہتے تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا، کہنے لگا، میڈم میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، لیکن میں ڈرتا تھا کہ آپ کو برا لگے گا۔ میں نے آہستہ سے کہا، اگر مجھے برا لگتا تو آج تم یہاں نہ ہوتے۔ میرا لہجہ نرم تھا، مگر الفاظ سیدھا اس کے دل میں اتر رہے تھے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف بارش اور ہماری سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں اچانک مسکرانے لگی۔ میں نے کہا، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو، جیسے پہلی بار کسی کے ساتھ بات کر رہے ہو؟ اس نے ڈرتے ہوئے کہا، شاید اس لیے کہ آپ میرے لیے خاص ہیں۔ میں کرسی پر بیٹھ گئی اور اشارے سے میں نے اسے اپنے قریب بلا لیا۔ میں نے کہا، یہ گیلے کپڑے آرام سے بیٹھنے نہیں دے رہے، تم تھوڑا سا کھڑکی بند کرو، ہوا کم ہو جائے گی۔ اس نے کھڑکی بند کی۔ کمرے میں ہلکی سی نیم تاریکی پھیل گئی۔ اس ماحول میں اس کی خوشبو اور بھی گہری محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، یاسر، اگر میں تم سے کہوں کہ آج ہم صرف باتیں کریں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن دل کے اندر اس کے ہلچل پیدا ہو چکی تھی۔ ہم نے باتیں شروع کی، کالج زندگی، خواب اور وہ سب باتیں جو کبھی زبان پر نہیں آئی تھیں۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ پہلی بار جب اس نے مجھے دیکھا تھا تو میں لائبریری میں کسی کتاب میں گم تھی اور وہ مجھے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں نے مسکرا کر کہا، تو تم نے اس بات کو اس وقت سے اپنے دل میں سنبھال کر رکھا تھا۔ کمرے میں وقت جیسے رک گیا تھا۔ ہر بات کے بعد ایک خاموشی آتی اور اس خاموشی میں کئی باتیں چھپ جاتی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے میز پر رکھا اپنا شال اٹھایا، مگر وہ اب تک بھیگا ہوا تھا۔ میں نے کہا، یہ بارش تو جانے کا نام نہیں لے رہی، جاتے ہوئے تمہاری کتابیں بھی گیلی ہو جائیں گی۔ وہ کہنے لگا، کتابوں کی فکر بعد میں کر لوں گا، ابھی تو بس یہ لمحہ یادگار لگ رہا ہے۔ میں اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، یاسر، تم عجیب ہو، لیکن اچھے بھی بہت ہو۔ ایک دم گرجدار بارش کی آواز آئی۔ ایک لمحے کو میں اس کے قریب ہو گئی۔ مجھے یہ آواز ہمیشہ ڈرا دیتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اس آواز سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کی، کہنے لگا، آپ ڈرو نہ، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کی بات سن کر میں مسکرانے لگی۔ میں نے کہا، ہاں، آج تم ہو اور شاید یہی کافی ہے۔ ہم دونوں کھڑکی کے پاس جا بیٹھے، باہر بارش کا نظارہ کرتے رہے۔ فضا میں ایک عجیب کشش تھی۔ وہ بے چین ہو رہا تھا، مگر زبان پر کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ میری نظریں کبھی بارش پر جاتی اور کبھی یاسر پر۔ وہ کبھی نظریں چرا لیتا، کبھی مسکرا دیتا، اور اسی کھیل میں وقت گزرنے لگا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ دن میری زندگی کا وہ موڑ بننے والا تھا جسے میں کبھی بھول نہیں پاؤں گی۔ جیسے وقت تھم گیا ہو۔ بارش اب ہلکی ہو رہی تھی، مگر بارش کا مسلسل گرنا ایک نرم دھن بنا رہا تھا۔ میں اور وہ کھڑکی کے پاس بیٹھے تھے۔ وہ کبھی باہر دیکھتا، کبھی نظریں چرا کر میری طرف دیکھا کرتا۔ میں نے آہستہ سے اس کا نام پکارا۔ میں نے کہا، تمہیں نہیں لگتا یہ لمحہ کچھ الگ ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں سوال بھی تھا اور وہاں جواب بھی تھا۔ کہنے لگا، ہاں میڈم، شاید یہ لمحہ وہی ہے جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ میں ہلکا سا مسکرائی، مگر مسکرانے میں ڈر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں شادی شدہ ہوں اور یہ کوئی عام بات نہیں۔ وہ سنجیدہ ہو کر کہنے لگا، میڈم، میں یہ سب جانتا ہوں، لیکن دل کو حکم نہیں دے سکتا۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کو میں خاموش ہوئی۔ میری انگلیاں کھڑکی کے کنارے پر کھیل رہی تھیں، جیسے کوئی فیصلہ کرنے میں وقت لے رہی ہو۔ پھر میں نے اچانک کہا، کبھی کبھی دل کے ہاتھوں ہار جانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ میرے یہ الفاظ اس کے لیے ایک اشارہ تھا۔